صحیح لذاتی ہی کی پہلی جو شرط تھی، جس حدیث کے تمام روات صاحب عدالت ہوں، یعنی کہ عادل ہو۔ اب عادل کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو اور کبیرہ گناہ سے بچنے والا ہو، اور ایسی باتوں سے بھی بچنے والا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی ذات پر قدغن لگے، یعنی کہ قدغن کا مطلب عیب، زخم۔ تو جو صاحب عدالت ہوتا ہے آدمی بالکل متقی، پرہیزگار اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والا، اور اس حدیث کا یعنی کہ مصداق اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگ، علماء، بڑے بڑے شیوخ جن سے میں نے پڑھا ہے، آج بھی اگر ہم اپنے اساتذہ کی زیارت کریں تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جیسے استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر دیکھ لے، اور استاد محترم مولانا عتیق اللہ صاحب، ابو نعمان بشیر صاحب حفظہ اللہ۔ عادل کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کبیرہ گناہ سے بچنے والا ہو اور صغیرہ کی طرف بھی نہ جائے۔ دوسرے نمبر پہ جس حدیث کے تمام راوی کامل الضبط، ضبط میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضبط الصدر ہوتا ہے، ایک ضبط الکتاب ہوتی ہے۔ ضبط الصدر کا مطلب جو سنے اس کو زبانی یاد ہو، اس کے استحضار پر قادر ہو۔ استحضار کا مطلب کہ جب سنا جائے اس وقت ہی سنا دے، ایسا حافظہ ہونا چاہیے۔ حدیث صحیح یعنی کہ صحیح لذاتی والے کا ایسا حافظہ، یہ بڑی کڑی شرط ہے۔ دوسری ہے ضبط الکتاب، کتاب کا ضبط ہو، یعنی کہ جو کچھ لکھا ہے اپنے استاد، جب میں بول رہا ہوں آپ لکھتے چلے جائیں، جو کچھ لکھا ہے اس کو لکھنے کے بعد استاد کی جو کتاب ہے جہاں سے وہ پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ رکھ کے میچ کرے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں آنا چاہیے، اور پھر لکھ کر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی اس حدیث میں جو اس نے اپنے استاد سے لکھی ہے کوئی اور آئے اور ایک لائن اور لکھ کے چلا جائے۔ جو اس نے رجسٹر کاپی لکھی ہے اس کے پاس محفوظ ہو اور اس کو پورا یقین ہو کہ اس کو دوسرے کسی نے کھولا بھی نہیں ہے، ایک لائن بھی اندر انٹر نہ ہونے دے کسی کی، قسم کھا کے کہہ سکے کہ یہ کسی اور نے اس کو کھولا نہیں ہے، کسی نے لائن میں اس میں شامل نہیں کی ہے، اس کو کہتے ہیں ضبط الکتاب۔ تو اگلی بات، سند متصل ہو۔ سند متصل کا معنی یہ ہے کہ کوئی راوی بھی گرا ہوا نہ ہو، راویوں کی ایک کڑی ہے، جیسے قال البخاری قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبہ عن قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی مسدد کی بجائے کہے قال البخاری قال حدثنا یحیی، مسدد کو چھوڑ دے، سند میں کیا آ گیا؟ انقطاع آ گیا، سند متصل نہیں رہی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بس اوقات ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ راوی درمیان میں ضعیف ہوتا ہے، باقی سارے راوی صحیح ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اب ضعیف راوی آ گیا رستے میں تو لوگ تو اس کو ضعیف کر دیں گے، تو ضعیف سند ضعیف ہو جائے گی، وہ ایک کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ محدثین کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے اسی ذکر کو نازل کیا، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ذکر سے مراد رب کا قرآن بھی ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان بھی ہے۔ ہاں، قرآن میں تو زبر زیر کا بھی فرق نہیں لا سکتا۔ حدیث میں جنہوں نے کوشش کی ہے، اصل میں حدیث کی ذمہ داری بھی اللہ کے ذمے میں ہے، اس لیے محدثین کی ڈیوٹیاں لگائی کہ وہ یہ کام کریں۔ آگے ہے کہ وہ حدیث نہ معلول ہو نہ شاذ ہو۔ معلول کسے کہتے ہیں؟ معلول کہتے ہیں علت کو، کمزوری کو، یعنی کہ راوی جو اپنے وہم سے کچھ تغیر و تبدیلی کر دے، اپنی طرف سے لفظ کا اضافہ ہو گیا ہے یا سند میں کچھ کمزوری ہوگی، اس کو کہتے ہیں علت۔ ہر اصطلاح پر محدثین نے کتابیں لکھ چھوڑی۔ اگلی بات ہے شاذ۔ شاذ کسے کہتے ہیں؟ شکا اوسق کی مخالفت کرے تو وہ روایت بھی قابل قبول نہیں کی جائے گی۔ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھو، ایک راوی ہے، وہ خود بھی سکہ ہے، خود بھی سچا ہے، لیکن وہ خود بھی عالم ہے، لیکن ایک حدیث کو بیان کر رہا ہے، لیکن وہ مخالفت کر رہا ہے اپنے سے بڑے عالم کی۔ اب کس کی روایت کو لیا جائے گا؟ بڑے عالم کی روایت کو لیا جائے گا۔
औसक की रिवायत को लिया जाएगा, इसकी रिवायत को नहीं। मैं इस पे एक मिसाल देता हूँ, फतहुल बारी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रुकू जाते, रुकू से सर उठाते, फुलयदान करते, सजदे जाते करते, सजदों में उठते करते। आगे लिखा है रिजालुहु सिकातुन, इसके सारे रावी सिका है, बिल्कुल सिका है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ क्यों है? वलाकिन हाज़िही रिवायत शादतुन, फतहुल बारी में ये बात भी लिखी है कि ये रिवायत क्या है? शाद है। शाद क्यों है? क्योंकि ये सिका जरूर है सारे, लेकिन अपने से औसक की मुखालफत कर रहे हैं, अपने से औसक की मुखालफत कर रहे हैं। अब समझ आ गई? आदिल किसे कहते हैं, कामिल ज़बत किसे कहते हैं, मुत्तसिल सनद किसे कहते हैं, मुअल्लिल किसे कहते हैं, शाद किसे कहते हैं। अल्लाह हमें कुरान और हदीस को समझ कर इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए।